بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آگہی اور میں ہوں عرفان۔ آج پیش خدمت ہے لیڈی بارنس کے قبول اسلام کی داستان۔ لیڈی بارنس کا تعلق انگلستان سے تھا۔ وہ اپنا ایک چھوٹا سا ہوٹل چلاتی تھی۔ ان کے قبول اسلام کی وجہ بنا ان کا ایک بوڑھا ملازم، اس کا اسلام پر پختہ ایمان اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اس کا سر تسلیم خم کرنا اور اس کا صبر جمیل۔ اس واقعے کی روایت جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور یہ بصیرت افروز داستان علامہ مرحوم کی فرمائش پر لکھے جانے والی مختصر کتاب اسلام زندہ باد میں چھپی تھی اور وہاں سے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے اپنی کتاب ہم کیوں مسلمان ہوئے میں نقل کی، اور اب آپ کی دلچسپی کے لیے یہ ایمان افروز سچی داستان آگہی کے پلیٹ فارم سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ساتھ رہیے گا۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے بیان فرمایا، مسٹر داؤد آپسن کی طرح لیڈی بارنس کا قبول اسلام بھی اپنے اندر عجب کے کئی پہلو رکھتا ہے۔ آپ ایک نو مسلم فوجی انگریز کی بیوی تھیں۔ چند سال کا ذکر ہے، یہ دونوں میاں بیوی ایک مقدمے میں ملوث ہو کر میرے پاس آئے۔ چونکہ الزامات سراسر جھوٹے تھے، اس لیے عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ چونکہ وکالت کے فرائض میں نے انجام دیے تھے، اس لیے چند روز بعد لیڈی بارنس میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے لاہور تشریف لائیں۔ اس وقت میں نے سوال کیا، لیڈی صاحبہ، آپ کے مشرف بے اسلام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ مسلمانوں کے ایمان کی پختگی ڈاکٹر صاحب، لیڈی موصوف نے جواب دیا اور وضاحت میں ایک واقعہ سنا دیا۔ آگہی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کا مسلمانوں کی طرح ایمان پختہ ہو۔ بس اسی چیز نے مجھے اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا۔ لیڈی بارنس نے تھوڑا سا تأمل فرمایا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میں ایک ہوٹل کی مالکہ تھی۔ میرے ہوٹل میں ایک 70 سالہ بوڑھا مسلمان ملازم تھا۔ اس بوڑھے شخص کا فرزند نہایت ہی خوبصورت اور نوجوان تھا۔ ایک وبائی بیماری میں یہ لڑکا چل بسا تو مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ میں بوڑھے شخص کے پاس تعزیت کے لیے گئی، اسے تسلی دی اور دلی رنج و غم کا اظہار کیا۔ بوڑھا نہایت غیر متاثر حالت میں میری باتیں سنتا رہا اور میں جب خاموش ہو گئی تو اس نے نہایت شاکرانہ انداز میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، میم صاحبہ، یہ خدا کی تقدیر ہے، خدا کی امانت تھی، خدا لے گیا۔ اس میں غمزدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ہمیں تو ہر حالت میں خدائے غفور کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ آگہی۔ ڈاکٹر صاحب، بوڑھے کا آسمان کی طرف انگلی اٹھانا ہمیشہ کے لیے میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ میں بار بار اس کے الفاظ پر غور کرتی تھی اور حیران تھی کہ الہی، اس دنیا میں اس قسم کے صابر، شاکر اور مطمئن دل بھی موجود ہیں۔ جستجو ہوئی کہ بوڑھے شخص نے ایسا پر استقامت دل کیسے پایا۔ اسی غرض سے میں نے پوچھا کہ کیا مرحوم کے اہل و عیال بھی زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا، ایک بیوی اور ایک چھوٹا بچہ۔ بوڑھے کے اس جواب نے میری حیرت کو کم کر دیا۔ میں نے اس کے اطمینان قلب کی یہ تعویل کی کہ چونکہ پوتا موجود ہے، اس واسطے وہ اس کی زندگی اور محبت کا سہارا بنے گا۔ اس واقعہ کو زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ یتیم بچے کی ماں بھی چل بسی۔ اس سے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ بوڑھے کی بہو کا غم میری عقل پر چھا گیا۔ تعزیت کے لیے میں ان کے گاؤں روانہ ہوئی۔ اس وقت جذبات و تخیلات کی ایک دنیا میرے ہم رکاب تھی۔ سوچتی تھی اس تازہ مصیبت نے بوڑھے کی کمر توڑ دی ہوگی، وہ ہوش و حواس کھو چکا ہوگا، یتیم بچے کی کم سنی اسے نڈھال کر رہی ہوگی۔ میں انہی خیالات میں غلطاں اس بوڑھے شخص کے گھر پہنچی تو وہ سر جھکائے لوگوں کے ہجوم میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی تازہ مصیبت پر افسوس کا اظہار کیا اور اسے اپنی ہمدردی کا یقین دلایا۔ بوڑھا میری ہمدردانہ باتیں بڑے سکون سے سنتا رہا، لیکن اس کے جواب کی نوبت آئی تو اس نے پھر اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی اور کہا، میم صاحب، خدا کی رضا میں کوئی بشر دم نہیں مار سکتا۔ اسی کی چیز تھی، وہی لے گیا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے۔ آگہی۔ ڈاکٹر صاحب، لیڈی بارنس نے حد درجہ حیرت کے انداز میں کہا، میں جب تک اس بوڑھے شخص کے پاس بیٹھی رہی، نہ اس کے سینے سے آہ نکلی، نہ آنکھ سے آنسو گرا، اور وہ اس طرح اطمینان کی باتیں کر رہا تھا گویا اس نے اپنے اکلوتے بیٹے اور بہو کو زمین میں دفن نہیں کیا بلکہ کوئی فرض ادا کیا ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد میں واپس لوٹ آئی، مگر سارے راستے اس بوڑھے کی پختگی ایمان پر غور کرتی رہی۔ یہ خیال مجھے تنگ کرتا تھا اور حیرت زدہ بھی کہ اس درجہ مصیبت میں کسی انسان کو یہ استقامت اور صبر شکر کی نعمت کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ شومئی قسمت کے چند روز بعد بوڑھے کا معصوم پوتا بھی وفات پا گیا۔ اس اطلاع کے بعد میں نے اپنی اندازہ شناسی کی تمام قابلیتوں کو نئے سرے سے جمع کیا اور بے قراری کے عالم میں اس کے پاس گاؤں پہنچی۔ مجھے یقین تھا کہ اب لاوارث بوڑھا صبر و قرار کھو چکا ہوگا، اس کا دل و دماغ معطل ہو چکا ہوگا اور نا امیدی اس کی امید کے تمام رشتے منقطع کر چکی ہوگی۔ مگر یہ دیکھ کر خود میرے حواس جواب دینے لگے کہ بوڑھا اسی سکون کی حالت میں ہے جس کا تجربہ میں 2 مرتبہ کر چکی تھی۔ میں نے نہایت دل سوزی کے ساتھ اس کے مصائب پر غم کا اظہار کیا۔ وہ سر چکائے میری باتیں سنتا رہا۔ آگے ہی کبھی کبھی اس کے سینے سے آہوں کی صدا بھی آتی۔ وہ سخت غمگین بھی تھا، مگر میرے خاموش ہونے پر اس نے کمال صبر و تحمل سے جواب دیا، میم صاحب، یہ سب خدا کی حکمت کے کھیل ہیں۔ اس نے جو کچھ دیا تھا خود ہی واپس لے لیا، اس میں ہمارا تھا ہی کیا؟ پھر ہم اپنے دل کو برا کیوں کریں؟ بندے کو ہر حال میں خدا کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ اللہ کی رضا پر صبر کریں۔ لیڈی بارنس درد دل کی کیفیتوں سے لبریز تھی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور روندی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، بوڑھے شخص کا یہ جواب میرے لیے قتل کا پیغام تھا۔ اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، مگر نشتر بن کر میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے اس مرد ضعیف کی پختگی ایمان کے سامنے ہمیشہ کے لیے سر چکا دیا۔ مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ بوڑھے شخص کا یہ اطمینان قلب مصنوعی نہیں، حقیقی ہے۔ اب وہ گاؤں میں اکیلا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بے تکلف میرے ساتھ ہوٹل چلا آیا۔ یہاں وہ دن بھر ہوٹل کی خدمت کرتا اور رات کو خدا کی یاد میں مصروف ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد ایک روز بوڑھے شخص نے قبرستان جانے کا ارادہ کیا۔ تجسس کا جذبہ مجھے بھی اس کے ساتھ لے گیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب اس کے جذبات کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔ قبرستان میں پہنچ کر وہ شکستہ قبروں کو درست کرنے لگا۔ وہ مٹی کھود کھود کر لاتا اور قبروں پر ڈالتا، پھر وہ پانی لے آیا اور قبروں پر چھڑکاؤ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا، ہاتھ اٹھائے اور اہل قبرستان کے حق میں دعا کر کے واپس چل دیا۔ میں نے اس تمام عرصے میں نہایت احتیاط سے اس کے حرکات و سکنات کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ اس کے ہر کام میں اطمینان کا نور اور ایمان کی پختگی جلوہ گر ہے۔ میرے دل میں وہ چنگاری جو ایک مدت سے آہستہ آہستہ سلگ رہی تھی، یکایک بھڑک اٹھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بوڑھے کی خوبی نہیں بلکہ اس دین حق کا کمال ہے جس کا یہ بوڑھا شخص پیروکار ہے۔ آگے ہی میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور ہوٹل پہنچ کر اس سے کہا کہ وہ کوئی ایسی مسلمان عورت بلا لائے جو مجھے اسلامی تعلیم دے۔ بوڑھا فی الفور اپنے مولوی کی لڑکی کو بلا لایا۔ اس نے مجھے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق سکھایا۔ ڈاکٹر صاحب، لیڈی بارنس نے روح پرور لہجے میں کہا، اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں اور وہی عظیم الشان قوت ایمانی جس سے اس بوڑھے شخص کا دل سرشار تھا اپنے سینے میں موجود پاتی ہوں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سچی داستان۔ چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ اس چینل پر ابھی بہت کچھ آپ کی دلچسپی اور معلومات کے لیے آنے والا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ آگے ہی